یا من یقدر علی حوائج السائلین، یا من یعلم ما فی الضمیر، یا منفس عن المکروبین، یا مفرج عن المغمومین، یا راحم الشیخ الکبیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا من لا یحتاج الی التفسیر، بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ایزادہ شیر جلی ادرکنی، وی قوت بازو علی ادرکنی، باکشا از کرم کفل مہمات میرا، یا حضرت عباس علی ادرکنی۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، والسلام علیکہ یا شریک القرآن۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، بآواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ سب سے پہلے میری دعا ہے کہ اس ذکر کا رب بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جتنے صاحبان اس ذکر پاک میں حاضر ہیں، مالک سب کی حاجات پوری فرمائے۔ اس گھر کے، اس بستی کے جتنے مرحومین ہیں، مالک درجات بلند فرمائے۔ قبولیت عبادت کے لیے، دعاؤں کی مستجابی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ حاضرین محترم، موالیان ولی حق، عزاداران محسن انسانیت، کائنات کا کریم خالق میرا وہ مسجود، جس کے سجدہ کرنے والوں میں وہ ذات بھی شامل ہے جس نے اس وقت اللہ کو سجدہ کیا تھا جب ابھی کائنات کے اعضائے سجدہ خلق نہیں ہوئے تھے۔ وہ کائنات سے خطاب فرما رہا ہے، اور جو خطاب میرا اللہ کائنات سے کرتا ہے وہ بغیر وسیلے کے نہیں ہوتا۔ میرا اللہ کائنات سے بات کرنے کے لیے مربی دین اسلام، حصار عصمت کبریٰ، ناشر تبلیغات الہیہ، زعیم مکتب حجت الہیہ، مصدر ولایت مطلقہ، سرکار ابو طالب کی آغوش کے پروردہ، سید الانبیاء کی پاک زبان کو کائنات سے بات کا وسیلہ بناتا ہے، اور وہ الفاظ
جو حسنین کی نانا کی زبان سے ادا ہو کے کائنات کے خالی کشکول ہدایت میں رزق ہدایت کی خیرات ڈالتے ہیں، ان الفاظ کے مجموعے کو قرآن کہا جاتا ہے۔ اسی قرآن حکیم کی ایک آیہ مجیدہ میرے پیش نظر ہے۔ چونکہ آج نئے سال کا پہلا دن ہے اور ہمیں اللہ نے یہ عزت عطا کی ہے کہ ہم اس بی بی کا ذکر کر رہے ہیں جس کے بیٹے ایام اللہ کہلواتے ہیں۔ وہ پاک بی بی جن کے بیٹے ایام اللہ ہیں اور بی بی خود لیلۃ القدر ہے۔ تو آیہ مجیدہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی عزت حاصل کی ہے۔ مجلس کا عنوان بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو معلوم ہے۔ عنوان وہ ہے جو مصدر طہارت ہے، عنوان وہ ہے جو حجتوں پر حجت ہے، عنوان وہ ہے جو صدر بزم کسا ہے۔ میں پہلا لفظ آپ سے دعا لینے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ آج کی مجلس کا عنوان وہ ہے جس نے اپنے کرم سے پوری کائنات کو عباس جیسا باب الحوائج عطا کیا ہے۔ تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی عزت حاصل کی ہے وہ ظاہراً قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ سورہ کوثر ظاہراً قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور باطن میں ہر سورت کی سورت ہے۔ مالک فرما رہا انا آتینا کل کوثر، میرے حبیب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کی۔ انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو الکوثر عطا کی۔ اب اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے کوثر دی، بلکہ فرمایا الکوثر عطا کی۔ اب ایک ہوتی ہے جزا، ایک ہوتی ہے عطا۔ تو آئیے دہلیز مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو لفظ عطا ہے اس عطا کے معنی کیا ہیں؟ بندے نے سوال کیا میرے اور آپ کے 11ویں امام سے کہ فرزند رسول، یہ جو آپ کے نانا آپ کی دادی کے دروازے پہ جاتے تھے، پہلے کھڑے ہو کے تلاوت کرتے تھے، آیت تطہیر پڑھ کے اجازت لے کے اندر جاتے تھے، کیا ہر باپ کو بیٹی کے دروازے پر رکنا چاہیے؟ کیا اجازت لے کے اندر جانا چاہیے؟ فرمایا بیٹی اور باپ کی بات نہیں، ہمارے نانا ہماری دادی کے دروازے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عطا کا شکر ادا کرتے تھے۔ فرمایا انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو الکوثر عطا کی۔ فصلی لربک وانحر، نماز پڑھ اور قربانی دے۔ دو لفظ آیت میں فرمایا فصلی لربک وانحر، فرمایا حبیب نماز پڑھ اور قربانی دے۔ یہ وہی اللہ ہے جو پہلے کہتا تھا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، میرے حبیب نماز کم پڑھا کر، سجدے کم کیا کر، تیرے پاؤں پر چھالے برداشت نہیں، تیرے پیر پر ورم برداشت نہیں، لیکن وہی اللہ ہے۔ ادھر سیدہ دنیا میں تشریف لائیں، ادھر فرمایا فصلی لربک وانحر، نماز بھی پڑھ قربانی بھی دے۔ اس کا مطلب ہے محبت کا تکلف وجوب میں بدل گیا۔ محبت کا تکلف وجوب میں بدل گیا۔ پہلے کہتا تھا نماز کم پڑھ، سجدے کم کر، اب کہتا ہے نماز پڑھ۔ اس کا مطلب ہے اگر سیدہ حضور کے گھر تشریف نہ لاتی تو حسنین کے نانا پر کبھی نماز واجب نہ ہوتی۔ اس کا مطلب ہے سیدہ کی آمد مصطفیٰ کے لیے بیٹی کی آمد نہیں، بلکہ حضور کے لیے وجوب نماز ہے۔
فرمایا فصلی لربک وانحر، نماز بھی پڑھ، قربانی بھی دے۔ آگے اللہ نے ایک لفظ کہا، فرمایا انا شان آقا ہو والابتر، جو تیرا دشمن ہے وہ بے اولاد ہے۔ ویسے ہم نے اپنے معاشرے میں تو دیکھا ہے، جس سے دشمنی ہو لوگ اسے کہتے ہیں تیرے بچے مر جائیں، لیکن وہ اللہ جو ادب کا خالق ہے، جس نے ادب تخلیق کیا ہے، وہ دشمن مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے انا شان آقا ہو والابتر، اے حبیب جو تیرا دشمن ہے وہ بے اولاد ہے، جو تیرا دشمن ہے وہ بے اولاد ہے۔ تو آئیے سارے مل کے تلاش کریں کہ دشمن مصطفیٰ ہے کون، وہ جو ابتر ہے وہ ہے کون۔ ایک جگہ پر مولا حسن تشریف فرماتے، ایک صلوات پڑھی، اللہم صلی علی محمد۔ ایک بہت بڑا دربار تھا، ظاہراً بہت بڑا دربار تھا، جس میں مولا حسن تشریف فرما تھے، یا یوں کیوں نہ کہوں توحید کا سفیر، رسالت کا جمال، حصار عصمت کبریٰ کا محرم، اقلیم امامت کا دوسرا تاجدار، علی کا خدیجہ مزاج محمد بیٹا، آئے ہے۔ جناب حسن ایک دربار میں تشریف فرما تھے، یا ایک بندے نے کہا ذرا اپنا تعارف کروائیے، مولا نے اپنا تعارف کروایا۔ پھر ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مجھے آپ کے فضائل سمجھ میں نہیں آئے، ذرا اپنا تعارف کروائیے۔ مولا فرماتے ہیں جو تعارف جاننا چاہتا ہے وہ سنے، میں اس کا بیٹا ہوں جو مکہ کا وارث ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو منا کا وارث ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے کئی مہینوں تک بھوکوں کو دسترخوان پہ کھانا کھلایا۔ جو بندہ ابھی تک میرے ساتھ نہیں بولا، اب میں اس سے دعا لینا چاہتا ہوں۔ مولا حسن فرماتے جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے پہچانے، میں اس کا بیٹا ہوں جو معراج کی رات پردے کے باہر کھڑا تھا، میں اس کا بھی بیٹا ہوں جو پردے کے اندر کھڑا تھا۔ جب مولا حسن نے اپنا یہ فضائل پڑھا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جو معراج کی رات پردے کے اس طرف تھا، میں اس کا بھی بیٹا ہوں جو پردے کے اس طرف تھا، ظاہراً ایک بندہ کھڑا ہوا۔ یہ میں ادب سے بندہ کہہ رہا ہوں، ورنہ آل محمد کے دشمن کو اللہ بندگی سے خارج کر دیتا ہے۔ ظاہراً ایک بندہ نما کھڑا ہوا، کہنے لگا حسن کے بیٹے اپنا تعارف جو آپ نے کروایا ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آیا، میں بتا رہا ہوں کہ دشمن مصطفیٰ کون ہے۔ کہنے لگا آپ کا تعارف میری سمجھ میں نہیں آیا، ذرا اور تعارف کروائیں۔ سرکار فرماتے ہم اپنا تعارف بعد میں کروائیں گے، پہلے تو اپنا نام بتا۔ کہنے لگا میرا نام ہے فلاں بن فلاں۔ ویسے نام مجھے آتا ہے لیکن تہذیب ممبر اجازت نہیں دیتی، اور میں ویسے بھی وہ ممبر پہ نام نہیں لیا کرتا، جنہیں اچھے طریقے سے لو تو اللہ پکڑ لے، برے طریقے سے لو تو پولیس پکڑ لے۔ کہنے لگا میرا نام ہے فلاں بن فلاں۔ مولا حسن فرماتے یہ جو فلاں بن فلاں تو نے کہا ہے، یہ جو تو نے اپنا بابا کا نام بتایا ہے، یہ وہی ہے نا جس نے ہمارے نانا کو ابتر کہا تھا، ہمارے نانا کو بے اولاد کہا تھا؟ کہنے لگا وہی ہے جس نے آپ کے نانا کو بے اولاد کہا تھا۔ جب کہا نا وہی ہے جس نے آپ کے نانا کو بے اولاد کہا تھا، مولا فرماتے جب اس نے ہمارے نانا کو ابتر کہا تھا تو قرآن نے کہا تھا اِنَّ شَانِ آقا ہو وَالْأَبْتَرْ، جو تیرا دشمن ہے وہ بے اولاد ہے۔ کہنے لگا بالکل ایسے ہی ہے کہ میرے باپ کے لیے ہی یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ مولا آواز دے کہتے پھر اتنا بتا، قرآن تیرے باپ کو بے اولاد کہتا ہے، تو بتا تو کس کا بیٹا ہے؟ تو فرمایا جو دشمن مصطفیٰ ہے وہ بے اولاد ہے، وہ ہے ابتر،
میں لطیف سماعتوں کے لیے ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب ہے اگر دشمنی مصطفیٰ سے ہو، گھر میں بچے ہوتے ہیں اولاد نہیں ہوتی۔ تو سرکار حسن بادشاہ نے سمجھایا کہ جو دشمن مصطفیٰ ہے وہ ابتر ہے، لیکن اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ دشمن مصطفیٰ ہے کون؟ توجہ ہے نا جی؟ دشمن مصطفیٰ ہے کون؟ میں کہوں گا تو اپنے انداز سے کہوں گا، لیکن اسی ہستی سے پوچھ لیتے ہیں جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، جن کے گھر میں ہونے والی باتوں کو اللہ قرآن کہتا ہے۔ حسنین کے نانا تشریف فرمائیں، دنیا سمجھے دشمن مصطفیٰ کون ہے۔ حسنین کے نانا تشریف فرمائیں، نبیوں کے سلطان تشریف فرمائیں، مزمل مدثر طہ یاسین تشریف فرمائیں۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے جن کا نام ہے ابو سعید خدری، ہاتھ جوڑے حسنین کے نانا کے سامنے، کہنے لگے یا رسول اللہ، حسنین کے پاک نانا میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں۔ سرکار فرماتے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ کہنے لگا سرکار آپ کے دشمن کا ذکر ہے قرآن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے دشمن کی تعریف کیا ہے؟ توجہ ہے جی؟ آپ کے دشمن کی پہچان کیا ہے؟ آپ کا دشمن کون ہے؟ وہ جو بدر میں آپ کے سامنے آیا، وہ جو احد میں آپ کے مقابلے میں آیا، وہ جو خیبر میں آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے آیا، یا وہ جنہوں نے خندق تنگ کھودی تھی؟ سرکار بتائیے آپ کا بڑا دشمن کون ہے؟ سرکار فرماتے ہیں نہ بدر والا میرا بڑا دشمن، توجہ چاہتا ہوں، نہ احد والا میرا بڑا دشمن، نہ خیبر والا بڑا دشمن، نہ خندق والا بڑا دشمن۔ صحابی رسول حیران ہوئے، حیران ہو کے کہتے یا رسول اللہ کیا یہ آپ کے دشمن نہیں؟ آپ سے جنگ کرنے کے لیے آئے، آپ سے لڑنے کے لیے آئے۔ فرمایا دشمن ہیں لیکن بڑے دشمن نہیں۔ کہنے لگے پھر بتائیے آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ فرمایا بدر والا بھی بڑا دشمن نہیں، احد والا بھی نہیں، خیبر والا بھی نہیں، خندق والا بھی نہیں۔ وہ اس لیے کہ میں رحمت للعالمین ہوں، میں دشمنیاں پالنے نہیں آیا، میں دشمنیاں مٹانے آیا ہوں۔ لیکن اگر تو نے پوچھا ہے تو پھر سن، نہ بدر والا میرا بڑا دشمن، نہ احد والا بڑا دشمن، نہ خیبر والا بڑا دشمن۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر بتائیے آپ کا بڑا دشمن کون ہے؟ حسنین کے نانا کے چہرے پہ جلال آیا، آواز دے کہتے ہیں یاد رکھنا میرا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو میرے بھائی کی ولایت کا منکر ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے۔ فرمایا سب سے بڑا دشمن منکر ولایت علی ہے۔ اس کا مطلب ہے جو بھی جس انداز میں بھی ولایت علی کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کی نظر میں کل بھی دشمن مصطفیٰ تھا، آج بھی دشمن مصطفیٰ ہے۔ مل کے بولا حیدری۔ آئیے جناب، بسم اللہ۔ بس بھائی جان تشریف لے آئے، بڑی جلدی ممبر ان کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اسی علی کی ولایت کے لیے مصطفیٰ کی بیٹی زخمی ہوئی ہے۔ ذکر اور ذاکری کا بہت خوبصورت نام ممبر پہ تشریف لے آئے، اللہ ان کی عزت میں اور اضافہ کرے، ان کا بخت ان کے والدین کو نصیب فرمائے۔ تکمیل عبادت کے لیے 2 یا 3 لفظ مصائب کے پڑھتا ہوں۔ آج جب ہم دھاڑے مار کے روتے ہیں نا، لوگ ہم سے رونے کی وجہ پوچھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں 4 کھجوروں کے لیے بی بی دربار میں گئیں، بی بی کا حق تھا، لیکن اس ممبر کی عزت کی قسم ہے مصطفیٰ کی بیٹی صرف فدق کے لیے نہیں، علی کی ولایت کے لیے دربار گئی ہے۔
میرے پاس وقت نہیں ورنہ میں خطبہ بی بی پاک کا پڑھتا، جس میں بی بی پاک نے خود بتایا کہ میں جو دربار میں آئی ہوں میں علی کی ولایت کے لیے آئی ہوں، لیکن ہمیں دکھ بڑا ہے اس بات کا کہ ماں بھی زخمی بیٹی بھی زخمی، دونوں کے زخمی ہونے میں بڑا فرق ہے۔ ماں کیسے زخمی ہوئیں، بیٹی کیسے زخمی ہوئیں۔ میرے علاقے کا مجمع ہے، میرے بزرگ بھی تشریف فرمائیں، مصائب کا ایک لفظ کہہ رہا ہوں۔ مصطفیٰ نے عرب والوں کو، عرب کے بدوؤں کو بیٹی کی عزت سکھائی تھی، لیکن ہمارے رونے کے لیے ایک بات کافی ہے، مسلمانوں نے محمد کی بیٹی کو گھر جا کے مارا تھا، علی کی بیٹی کو گھر بلا کے مارا تھا۔ ماں بھی زخمی بیٹی بھی زخمی، بتاؤ ماں کیسے زخمی ہوئی اور بیٹی کیسے زخمی ہوئی؟ جب رات کے وقت علی بادشاہ سیدہ کو نور محل میں اتارنے لگے نا، عددار و کائنات کے مشکل کشا کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا، روتی آنکھوں کے ساتھ علی نے دیکھا قبر مصطفیٰ کی طرف، اس سے پتہ چلے گا بطول کتنی زخمی تھیں۔ علی نے رو کے دیکھا مصطفیٰ کی قبر کی طرف اور رو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے عصمت کا جو قرآن میرے حوالے کیا تھا اس کا ہر ورق زخمی ہو گیا ہے۔ یہ بطول کے زخموں کی تعداد ہے۔ بلکہ ایک صحابی رسول کا جملہ کہہ کے ممبر بھائی کے حوالے کرتا ہوں۔ ایک صحابی رسول ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، ابن لبید ان کا نام ہے، کہتے ہیں میں ایک رات اپنے گھر سے نکلا، گھر سے نکل کے نا چلتا چلتا اس مقام پہ آیا جہاں جنگ احد کے شہداء دفن تھے۔ کہتے جب میں اس قبرستان کے قریب آیا نا، میں نے کسی مستور کے رونے کی آواز سنی۔ کہتے میں قبرستان کی طرف جانے لگا کہ مجھے سیدہ کی کنیز فضہ نے روک لیا۔ فرمایا ابن لبید آگے نہ جانا، رونے والا کوئی اور نہیں، رونے والی مصطفیٰ کی مظلومہ بیٹی ہے۔ کہتے میں صحابی رسول تھا، میں اسی مقام پر رک گیا، لیکن ذرا غور کرنے لگا کہ رونے والی مصطفیٰ کی بیٹی ہے، میں دیکھوں تو صحیح مصطفیٰ کی بیٹی بہن کیا کرتی ہے۔ عزیزانو ایک جملہ رونے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ صحابی رسول کہتے جب میں نے غور سے سنا نا تو بی بی پاک کسی اور قبر پہ نہیں بیٹھی تھیں، بلکہ بیٹھی تھی دادا حمزہ کی قبر پہ۔ قبر کے سرہانے بیٹھ کے بی بی آواز دے کے کہہ رہی تھی دادا حمزہ جنہوں نے تیرے جگر میں نیزہ مارا تھا، دیکھ ان کی اولاد نے میرا پہلو زخمی کر دیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ۔